اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولا سیما بقیت اللہ ارواحنا لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم اعداء اللہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الکریم فی الذکر الحکیم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات حضرات گرامی، یہ سورہ صف کی آیت ہے جس میں مالک دو جہاں کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ پروردگار وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اس عشرے کے لیے اس آیت کے ذیل میں جو موضوع انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے اسرار مکتب تشیع۔ پروردگار عالم کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے رہنما دیے ہیں کہ جنہوں نے تاریخ میں کبھی بھی ہمارا سر شرم سے نہیں جھکنے دیا، بلکہ ہر لمحہ اور ہر لحظہ ہمیں عزت و سرفرازی عنایت فرمائی۔ آج ہم یہ دور دیکھ رہے ہیں کہ اب لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ شیعت کا راز کیا ہے، شیعت کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ اور یہاں پر ہماری اور آپ کی ذمہ داری کہیں زیادہ سنجیدہ بھی ہو جاتی ہے اور سخت بھی ہو جاتی ہے۔ وہ زمانہ گیا کہ جب لوگ ہم سے سوال کرتے تھے اور ہم جواب دیتے تھے۔ اب وہ زمانہ ہے کہ ہم سوال کریں گے اور لوگوں نے جواب دینا ہوگا، کیونکہ شیعت آج کے دور میں شعب ابی طالب میں نہیں ہے۔ جن لوگوں نے تاریخ پڑھی ہے، اور میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں، آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں کہ میری گفتگو بزرگوں سے نہیں ہے،
وہ میری تائید کر دیں تو ممنون ہوں، شاکر ہوں، متشکر ہوں۔ جوانوں سے عرض کر رہا ہوں کہ جو تاریخ سے آشنا ہے، آج کے دور میں شیعت شعب ابی طالب میں نہیں ہے۔ جن لوگوں نے تاریخ پڑھی ہے انہیں معلوم ہے کہ شعب ابی طالب وہ زمانہ تھا کہ جس میں ہمیں محصور کر دیا گیا تھا اور قید کر دیا گیا تھا اور ہمارا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، کیونکہ ہم اس وقت ظاہری اعتبار سے کمزور تھے۔ جب ظاہری اعتبار سے کمزور تھے تو انہوں نے پوری طاقت سے ہمیں دبانے کی کوشش کی، لیکن اگر نظریہ طاقتور ہو تو طاقت کے دبانے سے نظریہ دبتا نہیں ہے۔ سر کٹ بھی جائے تو سردار اپنے نظریے کا اعلان کرتا ہے۔ تو ایک زمانہ تھا کہ جب ہم ظاہری اعتبار سے کمزور تھے اور مشرکوں نے، طاقتوں نے ہمیں دبانے کی کوشش کی۔ یہ شعب ابی طالب کا دور تھا۔ اب میں اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، جو لوگ مستحضر ہیں وہ تائید فرمائیں گے ورنہ اصلاح فرما دیجئے گا۔ اب ہم شعب ابی طالب میں نہیں ہیں، یہ شعب ابی طالب کا دور نہیں ہے بلکہ خیبر و خندق کا دور ہے۔ اب ہم دشمن کو للکاریں گے اور دشمن قلعے میں چھپتا ہوا نظر آئے گا۔ توجہ فرمائیں، سلامات بر محمد و آل محمد۔ اب ہم دشمن کو للکاریں گے، ہم طاقت میں ہیں۔ میرے جوانوں، میرے عزیزوں، اپنے آپ کو کم نہ سمجھو، اپنے قدر و قیمت دنیا سے پوچھو۔ آج دنیا تشنا ہے، پوچھ رہی ہے کہ یہ شیعت ہے کیا، یہ شیعہ ہے کون؟ آگے انشاءاللہ عرض کروں گا، علمی گفتگو بھی آئے گی اور دوسری جہاد سے بھی بات ہوگی۔ دنیا پوچھ رہی ہے، آج ہم طاقتور ہیں، لوگ چھپتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہم علل اعلان اپنے نظریے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب تقیے کا دور نہیں ہے، اب اپنے وجود کے اظہار کا دور ہے۔ اپنے وجود کا اظہار کیجئے، اب بتائیے کہ ہم کون ہیں، اور سینہ تان کر بتائیے کہ ہم علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے ہیں۔ اور یہی وہ کیفیت ہے کہ جسے قرآن مجید میں بھی پروردگار عالم نے بیان کیا، جو آج کی کیفیت ہے۔ میں بس مقدمہ باندھ رہا ہوں اپنے موضوع میں داخل ہونے کے لیے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ اس موضوع کی اہمیت کیا ہے۔ وہ سورہ حشر کی دوسری آیت، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، یہ گمان کرتے تھے کہ اگر یہ قلعے میں چھپ جائیں، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، کوئی روایت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ضعیف ہے ہم نہیں مانتے، یہ شیعہ روایت ہے تو دوسری روایت نہیں ہے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، وہ گمان کرتے تھے کہ اگر قلعے میں چھپ جائیں تو ان کا قلعہ انہیں بچا لے گا۔ توجہ فرمائیں۔ اچھا، میں آیت کا اگلا حصہ پڑھنے سے پہلے ایک جملہ عرض کروں۔ میرے جوانوں، میرے عزیزوں، قرآن پڑھو، خوب قرآن پڑھو۔ دوسری کتابیں بھی پڑھنی چاہیے، ہر موضوع کی کتاب پڑھنی چاہیے، جس موضوع میں دلچسپی ہے وہ زیادہ کتابیں پڑھنی چاہیے، مگر قرآن خاص طور پہ پڑھیے، روزانہ پڑھیے، جس قدر ممکن ہو پڑھیے، تدبر کے ساتھ پڑھیے۔ جب آپ دوسری کتابیں پڑھتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ لکھنے والے نے لکھا تھا اور بس، کہنے والے نے کہہ دیا اور بس، لیکن اگر قرآن پڑھیے تو یہ محسوس ہوتا ہے کوئی ہے جو ابھی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی ہے جو ابھی ہم سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ اب سنیے آیت کا اگلا حصہ، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، وہ سمجھتے تھے کہ اگر قلعے میں چھپ جائیں تو ان کا قلعہ انہیں بچا لے گا۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، عجیب ہے یہ آیت۔
اللہ ایسی جگہ سے وارد ہوا کہ جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا. جہاں سے انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا, اللہ ایسی جگہ سے وارد ہوا. اب یہاں پر عرض کروں, ہمارے یہاں یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کی تاریخ پڑھیے, بہت دلچسپ تاریخ ہے, فلاں کی تاریخ پڑھیے, انٹرسٹنگ ہے, دلچسپ ہے, مزیدار تاریخ ہے, اچھی تاریخ ہے, پڑھیے. لیکن میں کہتا ہوں میرے جوانوں, اللہ کی تاریخ پڑھو. اللہ کی تاریخ بڑی دلچسپ تاریخ ہے. اللہ پوری تاریخ میں ایسی جگہ سے وارد ہوا ہے کہ جہاں سے لوگوں نے گمان بھی نہیں کیا, تاکہ پتہ تو چلے کہ میں تمہارا رب ہوں, میں مالک ہوں, تم مملوک ہو. جہاں سے تم سوچتے بھی نہیں ہو میں وہاں سے آتا ہوں. چند ایک مثالیں دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یوسف کو کنویں کی تہ میں دبا دیں گے, لیکن اللہ ایسی جگہ سے وارد ہوا کہ جہاں سے انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا, اور خدا نے یوسف کو کنویں کی تہ سے نکال کر تخت مصر کی بلندیوں تک پہنچا دیا. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں موسیٰ کا راستہ روک دوں گا, اور نہ جانے کتنے بچے قتل کیے ہیں اس نے کہ آنے والا نہ آئے, مگر خدا ایسی جگہ سے وارد ہوا کہ جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں تھا. موسیٰ آئے اور موسیٰ اسی کے گھر میں پروان چڑھائے گئے. اور آخری مثال دے کر بات آگے بڑھا دوں, آئندہ اور مستقبل میں بھی اللہ ایسی جگہ سے وارد ہوگا کہ جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ابھی تو اتنی ساری علامتیں رہ گئی ہیں, ابھی کہاں, ابھی تو ممکن نہیں ہے, ابھی کہاں, فلاں علامت ہے, فلاں علامت ہے, فلاں نشانی ہے. روایت میں آیا ہے یصلحہ اللہ فی لیلۃ, جب اللہ چاہ لے گا تو ایک رات میں سب صحیح کر دے گا, ایک رات میں سب پورا ہو جائے گا. اللہ علامتوں کا محتاج نہیں ہے, وہ اپنے ارادے کی طرف چلتا ہے. وہ جب ارادہ کر لے اور چاہ لے تو ہو جاتا ہے. تو اب آپ نے یقیناً محسوس کیا ہوگا کہ میں کیا بیان کرنا چاہتا ہوں. آج دنیا پوچھ رہی ہے کہ بتائیے کہ آپ کون ہیں, آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے, اسرار کیا ہیں آپ کے. تو یہی بیان کرنا چاہتا ہوں. ان 9 دنوں میں 10ویں دن تو ظاہر ہے کہ ذکر مصیبت ہے. اگر کوئی, میں پھر جوانوں سے کہوں گا, اگر کوئی آپ سے کہے کہ ایک لائن میں شیعت کا خلاصہ بیان کیجئے, تو آپ کیا کہیں گے؟ اپنے آپ کو جواب دیجئے, کیا کہیں گے؟ ممکن ہے کوئی کہے کہ کیسے ممکن ہے کہ وہ حقیقت جو ایک تشیع حقیقت ہے اسے ایک لائن میں بیان کیا جائے, ایک سطر میں بیان کیا جائے. ممکن نہیں ہے. شیعت وہ حقیقت ہے کہ جسے بیان کرنے کے لیے وقت درکار ہے. ایک لائن میں بیان نہیں ہو سکتی شیعت. مگر اس حقیر سے یہ جملہ سن لیں اور یاد کر لیں, بہت کام آئے گا. 4 الفاظ میں پوری شیعت کا خلاصہ بیان کیا جا سکتا ہے. میں ایک لائن کی بات نہیں کر رہا, 4 الفاظ میں پوری شیعت کا خلاصہ بیان کیا جا سکتا ہے. اور انہی 4 الفاظ میں ہمارا ماضی بھی ہے, ہمارا حال بھی ہے, ہمارا مستقبل بھی ہے. یہی 4 الفاظ ہیں. شیعت نہ اس سے کم ہے نہ زیادہ. نہ ایک لفظ کا اضافہ کیا جا سکتا ہے کہ اضافی ہوگا, نہ ایک لفظ کم کیا جا سکتا ہے کہ کم ہو جائے. وہ 4 الفاظ کون سے ہیں؟ بعثت, بعثت نبی, بعثت, غدیر, عاشورا اور ظہور. یہ 4 الفاظ ہماری حقیقت ہیں. یہ 4 الفاظ ہمارا خلاصہ ہیں. انہی 4 الفاظ میں ہمارا ماضی ہے, انہی 4 الفاظ میں ہمارا حال ہے, انہی 4 الفاظ میں ہمارا مستقبل ہے.
اور انہی 4 الفاظ پر ہماری گفتگو ہوگی، یہیں پر تمام ہوگی آخر تک۔ بعثت ہمارا ماضی ہے۔ اگر آپ ہمارا ماضی دیکھنا چاہتے ہیں تو بعثت کی تاریخ پڑھیے کہ آج یہی بیان کروں گا۔ اگر آپ ہمارا ماضی پڑھنا چاہتے ہیں تو غدیر ہمارا ماضی ہے۔ اگر آپ ہمارا ماضی دیکھنا چاہتے ہیں تو عاشورہ اور کربلا ہمارا ماضی ہے۔ اور یہ جملہ یاد رکھیے گا، ماضی دیکھ کر مستقبل کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ جس کا ماضی اچھا نہ ہو اس کا حال اچھا نہیں ہو سکتا، جس کا حال اچھا نہ ہو اس کا مستقبل اچھا نہیں ہو سکتا۔ بعثت ہمارا ماضی ہے، غدیر ہمارا ماضی ہے، عاشورہ ہمارا ماضی ہے، اور ظہور ہمارا مستقبل ہے۔ اور ہم ابھی عاشورہ اور ظہور کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیجیے تو تھوڑا سا پانی پی لوں۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ بعثت ہمارا ماضی ہے، غدیر ہمارا ماضی ہے، عاشورہ ہمارا ماضی ہے، اور ہم عاشورہ اور ظہور کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ ہم عاشورہ اور ظہور کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں۔ ظہور ہمارا مستقبل ہے۔ ہماری بنیاد بعثت ہے، بعثت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخری نبی کی نبوت تمام نبیوں کی نبوت کا خلاصہ ہے۔ آخری نبی کی نبوت تمام نبیوں کی نبوتوں کا نچوڑ ہے۔ اس لیے وہ معجزات جو سارے نبیوں کے پاس تھے، وہ سارے معجزات آخری نبی کے پاس ہیں۔ اور یہ روایت میں ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ نے تو 2 معجزات کے بارے میں سنا ہے نا۔ سارے معجزات، چاہے وہ حضرت آدم کا معجزہ ہو، حضرت نوح کا معجزہ ہو، حضرت موسیٰ کا معجزہ ہو، حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہو، یہ سارے معجزات پیغمبر کی ذات میں جمع ہو گئے۔ پیغمبر نے اظہار کیا ہو یا نہ کیا ہو یہ الگ بات ہے، مگر یہ سارے معجزات پیغمبر کی ذات میں جمع ہو گئے ہیں۔ پیغمبر اس جہت سے دیکھیے گا، پیغمبر اس دنیا میں بعد میں مبعوث ہوئے ہیں، اس دنیا میں پہلے مبعوث ہوئے ہیں۔ اس دنیا میں ہمارے لیے مبعوث ہوئے اور بھیجے گئے، اس دنیا میں نبیوں کے لیے مبعوث ہوئے اور بھیجے گئے۔ روایت نے بیان کیا ہے، ان اللہ تبارک و تعالی بعث رسولہ وہو روح الی الانبیاء وہم ارواح۔ پروردگار عالم نے آخری نبی کو سارے نبیوں پر اس سے پہلے والے عالم میں مبعوث کیا۔ اور پھر روایت نے کیا کہا ہے، دعاہم الی توحید اللہ۔ عجیب ہے یہ روایت، آخری نبی نے سارے نبیوں کو اللہ کی توحید سکھائی۔ آخری نبی نے سارے نبیوں کو اللہ کی اطاعت کرنا سکھایا۔ یہ یہاں پر آخری ہیں مگر وہاں سب سے پہلے ہیں، وہاں پر اول ہیں، یہاں پر آخر میں ہیں۔ اور اس کا ایک راز ہے کہ پروردگار عالم نے انہیں آخر میں کیوں بھیجا ہے، کیونکہ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ ہر نبی آخری نبی کے لیے زمینہ فراہم کرے۔ اور پروردگار عالم نے آخری نبی کے لیے ہر نبی کو بھیجا۔ قرآن مجید میں بار بار تذکرہ ہے، ہر نبی آخری نبی کے لیے آیا ہے، اور ہر نبی نے یہ بشارت دی ہے کہ آخری نبی آنے والا ہے۔ ہر نبی آخر نبی کے لیے آیا اور اس نے بتایا کہ آخری نبی آنے والا ہے۔
تو غرض پروردگار عالم نے آخری نبی کے لیے سب کو بھیجا، اور ساری شریعتیں اس جہت سے بھی سوچ کر دیکھیے گا سوچیے گا، ساری شریعتیں آخری شریعت کے لیے مقدمہ قرار پائیں۔ توریت بھیجی گئی قرآن کے لیے، زبور بھیجی گئی قرآن کے لیے، انجیل بھیجی گئی قرآن کے لیے۔ اچھا، اب اگر میں یہاں آپ سے سوال کروں کہ پروردگار کہ کتابوں کے بدلنے کا فلسفہ کیا ہے، تو کتابیں کیوں بدل رہا ہے؟ اگر تو نے قرآن بھیجنا ہے تو پہلے ہی قرآن بھیج دے۔ توریت بھیجی ہے، زبور بھیجی ہے، انجیل بھیجی ہے، اس کے بعد قرآن بھیجا ہے۔ کیا بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے؟ پہلے کوئی مال بازار میں بھیجا جاتا ہے، دیکھتے ہیں چلا یا نہیں چلا، چل گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں چلا تو دوسرا مال۔ تو کیا تو بھی چیک کر رہا ہے کہ توریت چلتی ہے کہ نہیں چلتی؟ اور تو نے دیکھا توریت نہیں چلی تو تو نے کتاب بدل دی، توریت کے بعد زبور آ گئی، پھر تو نے دیکھا زبور بھی نہیں چل رہی تو تو نے انجیل بھیج دی، انجیل بھی نہیں چلی پھر قرآن مجید بھیجا، اور پھر قرآن مجید چل گئی۔ کیسا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے عزیزان گرامی۔ ایسا کون سا تعلیمی ادارہ ہے کہ جہاں پر پہلی کلاس کے بچے کے ہاتھ میں آخری کلاس کی کتاب دے دی جائے؟ ایسا کون سا تعلیمی ادارہ ہے؟ آپ کا ایسا ہو نہیں سکتا۔ پہلے تم کچھ سمجھنے کے قابل ہو جاؤ تاکہ دوسری کلاس میں جاؤ، پھر کچھ سمجھنے کے قابل ہو جاؤ تاکہ اور آگے بڑھ جاؤ، پھر تمہاری پروموشن ہوگی یہاں تک کہ اس مرحلے پر آؤ گے کہ تمہارے ہاتھ میں کتاب نہیں، کتاب خانہ دیا جائے گا۔ توریت بھیجی گئی، ابھی تم اس قابل نہیں تھے کہ توریت سے بہتر سمجھ سکو۔ توریت پڑھو، اپنی ذہنی تربیت کرو، اور جب توریت سمجھ میں آ جائے تو زبور پڑھو، اور آگے بڑھ جاؤ، پھر انجیل پڑھو، یہاں تک کہ تم قرآن سمجھنے کے قابل ہو جاؤ گے، پھر ہم تمہارے ہاتھ میں قرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويدعو المستكبرين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى
ولعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه العظيم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات محمد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اب جیسے مومنین کے درمیان پہلی مرتبہ گفتگو کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ حقیر کو اپنی دعاؤں میں فراموش نہیں فرمائیں گے۔ سورہ مائدہ کی مشہور و معروف آیت کریمہ کہ جس میں ذات واجب کا ارشاد ہو رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بس اللہ اور اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ تمہارے ولی و سرپرست ہیں۔ موالیان حیدر کرار کے درمیان یہ آیت کافی آشنا ہے اور آپ اس آیت سے کافی واقف ہیں۔ ترجمہ سمجھیں۔ انشاءاللہ اسی آیت کے ضمن میں گفتگو ہوگی، اور اس آیت کے ضمن میں جو موضوع زیر بحث رہے گا ان 9 دنوں میں وہ ولی اور ولایت ہے۔ ولی کسے کہتے ہیں، ولایت کسے کہتے ہیں، کون ولی خدا ہے، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اگر پروردگار عالم کی توفیقات شامل حال رہیں اور آپ لوگوں کی دعائیں شامل حال رہیں تو انشاءاللہ اپنی بے بساطی کا اقرار کرتے ہوئے، کم علمی کم معرفتی کا اقرار کرتے ہوئے جتنا ہو سکا اس موضوع کے ضمن میں گفتگو کی جائے گی۔ اس لیے کہ ابھی تک ہمارے جوانوں نے لفظ ولایت کو صحیح سے سمجھا نہیں ہے، سنا بہت ہے۔ ہم بھی، بچے تو چھوڑیے، ہم بھی بچپن سے لفظ ولایت کو سنتے آ رہے ہیں، لیکن آج تک لفظ ولایت کو کسی نے اپنے اندر اتارا نہیں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر جس دن لفظ ولایت کو اپنے اندر اتار لیا، زندگی کا انداز بدل جائے گا۔ سچ کہہ رہا ہوں آپ سے۔ لیکن میں ایک جملہ یہاں پر عرض کروں میرے عزیزو، ہم اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک خدا نہ چاہے۔ اپنے امور کو خدا کے حوالے کر کے ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور یہ نماز صبح کی تعلیمات کی دعا بھی ہے کہ افوض امری الی اللہ، کہ میں اپنے امر کو اس کے سپرد کر رہا ہوں، اس کے حوالے کر رہا ہوں، اور جو اپنے امور کو اس کے حوالے کر دیتا ہے پھر وہ جانتا ہے کہ کس طریقے سے انجام دیا جاتا ہے، اور جو اپنے امور اس کے حوالے نہیں کرتا وہ اپنی میں سے باہر نہیں نکل پاتا۔ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، میں ادھر ادھر کی باتیں کیا کروں۔ آج ہی کے زمانے میں حالات کی بات ہے، آپ سنتے آ رہے تھے کتنے دنوں سے کہ ہم نے ایران کی پوری کریم کو مار دیا، ہم نے تنصیبات ایرانیہ کو ہلاک کر دیا، ہم نے فلاں کو ہلاک کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ لیکن جس نے اپنے امور کو خدا کے حوالے کیا تھا وہ یہ نہیں کہتا ہوا نظر آیا کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ وہ ایک جملہ قلبی کہہ رہا تھا کہ امریکہ ہیچ غلطی نبی توانت کو کنت، یہ امام خمینی نے کل کہا تھا، آج رہبر نے ثابت کر دیا کہ امریکہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ ایک
لہذا جو اپنے امور کو اس کے حوالے کرتا ہے پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے کیا کیا، پھر وہ اپنی تمام چیزوں کو اس کی طرف پلٹاتا ہے اور یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ امداد غیبی تھی جو انجام دے رہی ہے۔ تو غرض سے ہم بھی اپنے امور کو اس کے حوالے کر کے ذکر اہل بیت کرنا چاہتے ہیں۔ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے اگر خدا نہ چاہے، اور اگر ہم نے اپنے امور کو اس کے حوالے کر دیا تو للہ جنود السماوات والارض، زمین و آسمان کے درمیان سب اس کا لشکر ہے۔ لہذا اسی اعتبار سے اس پورے اشرے کا جو موضوع سوچا گیا ہے اور ولایت، اور اسی پر گفتگو ہوگی۔ ولایت کسے کہتے ہیں، ولی کون ہوتا ہے؟ آج جو پہلی تقریر ہے مقدمتاً واضح ہونا چاہتا ہوں، آپ بھی مجھ سے آشنا نہیں ہے، میں بھی آپ سے آشنا نہیں ہوں، لہذا آج ایسے ہی دن گزر جائے گا۔ آیات کے الفاظ پر تھوڑی سی توجہ کیجیے گا۔ بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ اچھا، اگر میں آپ سے کہوں کہ سمٹ کے بیٹھ جائیں تو آپ بیٹھیں گے، آگے آ جائیں گے؟ جسموں کو آپ ملائیے، دلوں کو خدا ملائے گا۔ ایک سلام پڑھے محمد و آل محمد۔ آیت کے الفاظ کو تھوڑی سی یاد کو ہو پائے گی، اور اس کے بعد زیادہ نہیں ہے میرے پاس۔ لفظ انما سے بات شروع ہو رہی ہے، اور لفظ انما وہاں پر استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر حصر کی جائے، بات کو محدود کر دیا جائے۔ اور جب ہم اپنی اردو زبان میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو دو جملے بنتے ہیں، تب جا کر کے مفہوم انما سمجھ میں آتا ہے۔ ایسا ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اینس وجودینی انما ولیکم اللہ، بس اللہ تمہارا ولی ہے۔ اور آپ دیکھیں پروردگار عالم نے چند حساس موقعوں پر لفظ انما سے استفادہ کیا ہے۔ جب اپنی ولایت کو سمجھانا چاہا تب بھی لفظ انما کا استعمال کیا، انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ جب اپنی ولایت کو سمجھانا چاہا لفظ انما سے استفادہ کیا، اور جب پیغمبر کی رسالت کو بیان کرنا چاہا تب بھی لفظ انما کا استعمال کیا۔ قل انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں لیکن یوحی الیہ، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ یعنی جب بشریت وحی سے متصل ہو جائے تو نتیجے میں رسالت سامنے آتی ہے۔ تو جب اپنی ولایت کو سمجھانا چاہا تب بھی لفظ انما کا استعمال کیا، اور جب پیغمبر کی رسالت کو سمجھانا چاہا تب بھی لفظ انما سے استفادہ کیا۔ اور جب بات آگے بڑھی، اہل بیت کی طہارت کا مرحلہ آیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ لیکن اب تین حساس موقع، اللہ کی ولایت بھی انما کے ذریعے سے، رسول کی رسالت بھی انما کے ذریعے سے، اور اہل بیت کی طہارت بھی لفظ انما کے ذریعے سے۔ اور بات آگے بڑھی، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے۔ یہ لفظ ولی کیا ہے؟ ولی تین حرفوں کا مجموعہ ہے، واو لام یہ ولایا، اسی سے لفظ نکلا ہے ولایت، اسی سے لفظ نکلا ہے ولی، اسی سے لفظ نکلا ہے مولا، اسی سے لفظ نکلا ہے ولا، اسی سے لفظ نکلا ہے تولا یا تولی، یا اسی سے لفظ نکلا ہے اولا۔ یہ جتنے بھی لفظ ہیں ولایت، ولی، اولا، تولا، تولی، یہ سب لفظ ولایا کا نتیجہ ہے۔ یعنی ایک ہی لفظ ہے، مختلف الفاظ میں استعمال ہو رہے ہیں، معنی لغوی ایک ہے۔ چاہتا ہوں آج تھوڑی سی لغوی اعتبار سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ لغت میں، ڈکشنری میں لفظ ولی کے معنی کیا ہے؟ آیا لفظ ولی جو ہم سنتے آ رہے ہیں وہ کیا ہے، اور جو ڈکشنری بیان کر رہی ہے وہ کیا ہے؟ جب ڈکشنری کو کھولا گیا، راغب کے لغت کو دیکھا گیا تو راغب نے
نے جو لفظ ولی کو استعمال کیا ہے تو وہ بیان کرتے ہیں ولی یعنی دو شے کا آپس میں اتنا قریب ہو جانا کہ درمیان میں فاصلہ نہ رہتا ہے، یعنی جہاں فاصلے ختم ہو جائیں وہاں ولایت وجود میں آتی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ، ولایت فاصلوں کے ختم کرنے کا نام ہے، فاصلوں کے ایجاد کرنے کا نام نہیں ہے۔ جہاں لفظ ولایت سے فاصلے ایجاد ہو رہے ہوں وہ ولایت نہیں ہے، وہ صرف ایک لفظ ہے۔ ولایت فاصلوں کو ختم کر دیتی ہے۔ ولایت یعنی دو شے کے درمیان، لغت کے اعتبار سے کر رہا ہوں کہ دو شے کے درمیان یعنی دو شے آپس میں اتنا قریب ہو گئی، اتنا نزدیک ہو گئی کہ فاصلہ نہ رہ گیا، فاصلہ ختم ہو گیا۔ اور جہاں فاصلہ ہو، نزدیکی کے بعد، قربت کے بعد، قرب کے بعد اگر فاصلہ ہو تو لفظ ولی استعمال نہیں ہوگا۔ لفظ ولی کہاں استعمال ہوگا؟ جہاں پر فاصلے ختم ہو جائیں۔ مثلا عربی میں اس اعتبار سے استعمال کیا جاتا ہے کہ جلس امر ویلیہ خالد، امر بیٹھا ہے اور اس کے فوراً بعد خالد بیٹھا ہے، یعنی امر اور خالد کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، کوئی درمیان میں نہیں ہے۔ اگر درمیان میں کوئی تیسرا آ جائے تو لفظ ولی استعمال نہیں ہوگا۔ یعنی اگر ہم یہ بیان کرنا چاہیں کہ امر اور خالد بیٹھا ہے مگر فاصلہ ہے تو کیسے بیان کریں گے کہ جلس امر ثم خالد، امر بیٹھا ہے اس کے بعد خالد بیٹھا ہے۔ ممکن ہے درمیان میں بہت سے افراد ہوں، لیکن جہاں فاصلے کو ختم کر کے بیان کرنا ہو تو ویلی ہے خالد، امر بیٹھا ہے اس کے فوراً بعد خالد بیٹھا ہے، یعنی امر اور خالد کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ لغت نے آ کر یہاں پر اور وضاحت کی، فاصلے کی دو قسمیں ہیں، ایک فاصلہ مکانی ہے، ظاہری ہے، مادی ہے، اور ایک فاصلہ باطنی ہے، روحانی ہے، مانوی ہے۔ ممکن ہے کہ ظاہری اعتبار سے بہت قریب ہوں لیکن باطنی اعتبار سے بہت دور ہوں، یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ گرمی بھی بہت ہو، سردی بھی بہت ہو، کہ یہاں نہیں ہو سکتا لیکن یہاں ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ فاصلے دو طرح کے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم میری بات واضح ہو پا رہی ہے کہ نہیں، فاصلے دو طرح کے ہیں، ایک فاصلہ ظاہری ہے اور ایک فاصلہ باطنی ہے۔ ممکن ہے کہ ظاہری اعتبار سے بہت قریب ہوں، چولی دامن کا ساتھ ہے، بالکل ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہیں، کوئی فاصلہ نہیں ہے، لیکن باطنی اعتبار سے بہت دور ہوں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ باطنی اعتبار سے بہت قریب ہوں، ظاہری اعتبار سے بہت دور ہوں۔ دونوں طریقے سے یہ بات بیان ہو سکتی ہے کہ ایک اعتبار سے، اور یہی وجہ ہے میرے عزیزو، بعض لوگوں نے لفظ ولی کے معنی دوست لیے۔ دوست کیوں لیے؟ یہ ولی سے دوست کے معنی کیوں لیے؟ اس لیے کہ دوستی میں قربت پائی جاتی ہے۔ بھئی آپ اگر کسی کو اپنا دوست بناتے ہیں تو اسی قربت کی بنیاد پر بناتے ہیں۔ ایک دوست دوسرے دوست سے بہت قریب ہوتا ہے، کوئی فاصلہ نہیں رہ جاتا۔ ایک دوست دوسرے دوست کے اتنے قریب ہے کہ نہ خاندان فاصلہ بن سکے، نہ بھائی فاصلہ بن سکے، نہ ماں باپ فاصلہ بن سکے، نہ بچے فاصلہ بن سکے، نہ زوجہ فاصلہ بن سکے، نہ میں فاصلہ بن سکوں۔ اتنے قریب ہو گئے، اسی بنیاد پر بعض نے لفظ ولی کو دوست سے تعبیر کیا۔ یہ اسی قرب کی بنیاد پر، یعنی اتنا نزدیک ہو گئے، اتنا قریب ہو گئے کہ درمیان میں کوئی فاصلہ نہ رہ گیا۔ اور تاریخ کے دامن میں، میرے عزیزوں میں جلدی عرض کر رہا ہوں، تاریخ کے دامن میں دونوں مثالیں موجود ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو پیغمبر سے بہت قریب ہے ظاہری اعتبار سے، لیکن باطنی اعتبار سے بہت دور ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جو باطنی اعتبار سے قریب ہے، ظاہری اعتبار سے بہت دور ہے، اور اتنا دور ہے ظاہری اعتبار سے کہ کبھی زندگی میں پیغمبر کو دیکھا تک نہیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر کی زیارت کے لیے آئے تھے مدینہ، لیکن جب مدینے آئے تو پیغمبر نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ نہیں ہے۔ آئے لیکن ماں سے وعدہ کر کے آئے تھے، واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، ماں سے وعدہ کر کے آئے تھے۔ جب وعدہ خلافی کا وقت آیا تو پیغمبر کے آنے سے پہلے چلے گئے، جسم نہیں ملا،
لیکن روح ملی ہے. توجہ چاہتا ہوں, روح کیسے ملی ہے؟ چونکہ تعلیمات پیغمبر پر نظر تھی. کون جانتا ہے ماں کا مقام کیا ہے؟ ماں اگر تمہیں پکارے اور تم مستحبی نماز پڑھ رہے ہو تو انتظار نہ کرنا کہ سلام پڑھ کے جواب دیں گے. نہیں, نماز توڑو اور ماں کو جواب دو. ماں کو منتظر نہ کرنا, ماں کے دل کو ٹھیس نہ پہنچانا. اس لیے اگر ماں کے دل کو ٹھیس پہنچی, ماں کو منتظر کیا, ماں کے دل کو ناراض کر دیا اور اس کے بعد اپنے بدن کو پیغمبر سے متصل کر دیا تو کوئی فائدہ نہیں. لیکن اگر تعلیمات پیغمبر پر عمل ہو گیا اور پیغمبر کی زیارت نہیں ہوئی تو اس کے معنی یہ ہے کہ روح اویس, روح پیغمبر سے مل گئی. اور یہی وجہ تھی جب پیغمبر آئے, اویس جا چکے تھے, آئے, آ کر کے آواز دی, انی اشم رائحۃ الاویس من قبل الیمن, میں اویس کی خوشبو یمن سے محسوس کر رہا ہوں. یہ کس چیز کی خوشبو تھی؟ پرفیوم کی. کوئی عطر لگا کے آئے تھے؟ نہیں, کچھ بھی لگا کے نہیں آئے تھے. نہ عطر ہے, نہ سینٹ ہے, نہ پرفیوم ہے, کچھ نہیں ہے. جسم پر انہوں نے کچھ نہیں لگایا تھا. یہ پھر کس چیز کی خوشبو تھی؟ وہی اویس کی جو عکس سیرت لے رہی تھی پیغمبر سے. یعنی روح اویس نے روح لطیف پیغمبر سے عکس سیرت لے کر کے اپنے آپ کو اتنا قریب کر دیا. پیغمبر کی بعنوان رسول ذمہ داری ہے کہ آواز دے کہ میں اویس کی خوشبو یمن سے محسوس کر رہا ہوں. تو یہ ایک تاریخ کی مثال ہے کہ روحانی اعتبار سے قریب ہیں لیکن جسمانی اعتبار سے اتنا دور ہیں کہ کبھی پیغمبر کو نہیں دیکھا, لیکن ہم انہیں صحابی پیغمبر کہتے ہیں. اور دوسری مثال, ظاہری طور پر تو اتنا قریب کہ چولی دامن کا ساتھ ہے, یا ہماری زبان میں کہیں ہم پیالہ ہم نوالا, اتنا قریب. صبح کا اٹھنا بیٹھنا, پیغمبر سے پہلے پیغمبر تک حاضر ہیں ظاہری طور پر, اور باطنی طور پر اتنا دور کہ دوری کا احساس دوسروں کو تو ہو, انہیں خود بھی ہے. توجہ چاہتا ہوں, دوسروں کو احساس بعد میں ہے, انہیں خود بھی ہے. کیسے ہے؟ میں یہاں پر گفتگو کر رہا ہوں, آپ سب سن رہے ہیں, مجلس ہو رہی ہے, 30 منٹ 40 منٹ پڑھ کر کے میں چلا جاؤں گا. باہر نکل کے انہی مجمع میں سے کوئی آپ سے پوچھے آج قبلہ نے کیا بیان کیا تو آپ کیا کہیں گے؟ ہمیں تم بیٹھے تو تھے, کیا سن نہیں رہے تھے؟ کب بیٹھا تو تھا لیکن نہیں تھا. یہ بیٹھا تو تھا نہیں تھا کے معنی کیا ہے؟ اگر بیٹھے تھے تو سنتے. بزم پیغمبر سے باہر جانے کے بعد کیوں کہہ رہے ہیں کہ آج پیغمبر نے کیا بیان کیا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ ایک مثال ہے. عمومی گفتگو کر رہے ہیں پیغمبر, جیسے میں عمومی گفتگو کر رہا ہوں, کسی کو خاص مخاطب قرار نہیں دے رہا. اگر کوئی نہیں سن رہا تو نہیں سن رہا, لیکن اگر کوئی اٹھ کر کے جانے لگے اور میں انہیں آواز دوں کہاں جا رہے ہیں, بیٹھیے, اور پھر بھی وہ نہ سنے, بھئی وہاں تو عمومی گفتگو ہے. جب خصوصی گفتگو کی تب بھی نہیں سنی, عمومی گفتگو کی تب بھی نہیں سنی, خصوصی گفتگو کی نہیں سنی. اچھا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سنا اور سن کے نہیں پلٹے, یہ جسارت نہیں کر سکتا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پیغمبر کی آواز سنی اور نہیں پلٹے, یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں نہیں سنا. تو کیوں نہیں سنا؟ بھئی اگر نہیں سنا تو پھر وہ گناہگار بھی نہیں ہے. میں آپ کو بلاؤں, آپ آئیں اور آپ نہیں سنیں تو آپ کہہ سکتے ہیں قبلہ میں نے آپ کی آواز ہی نہیں سنی, بات تمام ہو جائے گی. پیغمبر بلا رہے ہیں لیکن نہیں سن رہے. لیکن کسی نے آواز دی قد قتل محمد, محمد قتل ہو گئے, فوراً سن لیا. قد قتلہ کی آواز آ گئی لیکن پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں زندہ ہوں, مڑ کر کے دیکھ لیتے. بھئی مرا ہوا انسان کھڑا تو نہیں رہتا, گھوم کے دیکھ لیا ہوتا کہ زندہ ہیں کہ مر گئے, کھڑے ہیں کہ گر گئے. نہ گھوم کے دیکھ رہے ہیں. راوی اتنا معتبر کہ قد قتلہ محمد کی آواز فوراً آ گئی, پیغمبر کی پر اعتبار نہ رہا. پیغمبر کہہ رہے ہیں میں زندہ ہوں لیکن پھر بھی جا رہے ہیں, اور کتنے دنوں کے بعد پلٹے ہیں وہ الگ منزل ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا. لیکن ایک لاجک ہے جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں.
کیوں نہیں سنا؟ سوال صحیح ہے غلط ہے؟ پیغمبر پکار رہے ہیں کیوں نہیں سن رہے؟ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، سنتا کون ہے؟ کان یا روح؟ دیکھتا کون ہے؟ آنکھ یا روح؟ اگر آنکھ دیکھتی ہے تو مرنے کے بعد بھی دیکھے۔ اچھا خاصا انسان 18 برس کا مر گیا، وہی آنکھ ہے، سالم ہے لیکن نہیں دیکھ رہی، وہی آنکھ نکال کے کسی زندہ میں لگا دیجئے دیکھنے لگے گی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ روح دیکھ رہی ہے۔ جب یہ روح بدن میں آتی ہے تو روح کے دیکھنے کا وسیلہ ہے آنکھ، روح کے سننے کا وسیلہ ہے کان، لیکن یہ روح محتاج نہیں ہے کان اور آنکھ کی، اس لیے کہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ہمارے والدین، وہ ہم پر ناظر ہیں، بشارت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یعنی بغیر آنکھ کے ہیں۔ مردہ جسم تو قبر میں پڑا ہے، تو دیکھتی ہے روح، سنتا ہے کان، لیکن جب بدن میں آتی ہے تو وسیلہ بنتا ہے کان سننے کے لیے، وسیلہ بنتی ہے آنکھ دیکھنے کے لیے۔ تو جب پیغمبر نے پکارا تو نہیں سنا، ادھر سے کسی نے پکارا تو سن لیا۔ وجہ کیا تھی؟ بھئی جس سے قریب ہوں گے اس کی تو سنیں گے، جس سے دور ہوں گے اس کی کہاں سنیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ تو لہٰذا یہ دو تاریخ کے دامن میں مثالیں موجود ہیں۔ کچھ افراد وہ ہیں جو جسمانی اعتبار سے قریب ہیں، باطنی اعتبار سے بہت دور ہیں۔ کچھ افراد وہ ہیں جو باطنی اعتبار سے قریب ہیں، جسمانی اعتبار سے بہت دور ہیں۔ یہ قربت دو روحوں میں کب پیدا ہوتی ہے؟ کہ جب سنخیت ایک ہو، یعنی دونوں روحیں ایک جیسی ہوں تو بڑی جس کی روح میں شدت پائی جاتی ہے، جو روح قوی ہے وہ ضعیف روح پر متاثر ہوگی، اپنے اثر کو چھوڑے گی، ضعیف روح منفعل ہو جائے گی۔ میں مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے بچوں کے لیے، کیونکہ سنخیت ایک گاڑا لفظ ہے، یعنی دونوں کا ایک جیسا ہونا۔ مثلا آپ دیکھیں گے ٹیوب لائٹ جل رہی ہے، نورانی سنخیت اس میں پائی جاتی ہے، بلب بھی جل رہا ہے اس میں بھی پائی جاتی ہے، سورج میں بھی پائی جاتی ہے۔ سورج کی نورانی سنخیت شدید ہے، یہ بلب یا یہ مثلا شمع یا موم بتی آپ دن کی روشنی میں جلائیں تو یہ اپنے وجود کو کھو دے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج نکل آیا، اس کے وجود کو میں ضم ہو جائے گی، کیونکہ یہ نورانی اعتبار سے ضعیف ہے، وہ شدید ہے، وہ قوی ہے، لہذا اس میں ضم ہو جائے گی۔ لیکن اگر سنخیت ایک نہ ہو تو وہ سنخیت اس پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ سورج دیوار پر متاثر نہیں ہوگا، سورج دوسری کسی چیز پر متاثر نہیں ہوگا، لہذا سنخیت کا ایک ہونا ضروری ہے۔ اگر دونوں نورانی ہیں، دن میں آپ موم بتی جلائیں تو موم بتی اپنا وجود کھو دے گی جو رات میں روشنی کرتی ہے، لیکن سورج کے درمیان اس کا کوئی وجود نہ رہ جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے روحانیات میں مسئلے ہیں۔ اگر ایک روح قوی ہے مثبت اعتبار سے بھی منفی اعتبار سے بھی، تو ضعیف روح قوی روح میں اپنے آپ کو کھو دے گی۔ یہ سنخیت کا ایک ہونے کے معنی یہ ہیں۔ اور اسی چیز کو توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، اسی چیز کو قرآن نے بیان بھی کیا ہے۔ اگر سنخیت ایک نہ ہو تو ایک روح دوسری روح پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ نبی ایک قریے سے گزر رہے تھے، کچھ خیال آیا، قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 259، کہ کیسے ممکن ہے کہ پروردگار دوبارہ سے زندہ کرے گا۔ یہ خیال آیا تھا ذہن میں جناب عزیر کے، بس یہ خیال کا آنا تھا، سلا دیا۔ 100 سال سوئے ہیں جناب عزیر، سینچری، اور جب سینچری مار کے اٹھے تو پوچھا قالا کم لبستا، کتنا سوئے؟ قالا لبستو یومن بعض یوم، ایک دن یا اس سے کم۔ تو پروردگار آواز دیتا ہے میاں تمہیں کچھ خبر ہے؟ تم 100 سال سوئے ہو،
قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. 100 سال سوئے ہو, انظر الی طعامک و شرابک, اپنے کھانے پانی کی طرف دیکھو تو بالکل سالم تھا. انظر الی حمارک, اپنے گدھے کی جانب دیکھو, بالکل بوسیدہ ہو چکا تھا, ہڈیاں گل چکی تھیں. دیکھ رہے ہیں آپ, چونکہ سنخیت ایک نہیں تھی تو کوئی اثر نہیں ہوا. اور پھر قرآن اس کے بعد آواز دیتا ہے لِنَجْعَلَكَ آیَةً, اے عزیر ہم نے تمہیں آیت قرار دے دیا ہے. میں سوال کرتا ہوں پروردگار, جناب عزیر ہی کو آیت اللہ کیوں بنایا؟ کھانا بھی آیت اللہ بن جاتا, پانی بھی آیت اللہ بن جاتا, جناب عزیر کا گدھا بھی آیت اللہ بن جاتا. کہ نہیں, میرا نبی فقط آیت اللہ بنے گا, گدھا نہیں بنے گا. کیوں؟ اس لیے کہ سنخیت ایک نہیں ہے. سنخیت ایک نہیں ہے. بہت سی باتیں میں یہاں پر چھوڑ کر صرف ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. نبی کے پہلو میں گدھا 100 سال تک سوتا رہا. میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, قرآن کی آیت ہے. 100 سال تک سوتا رہا, نبی نبی رہا, گدھا گدھا رہا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ تو قرآن کا سندی یافتہ واقعہ ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 259 آپ جا کر کے ابھی دیکھ, بلکہ اب جا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, موبائل میں ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو غرض کہ میں عرض یہ کر رہا تھا, جو ولی کے لغوی معنی سے جو مطالب نکلتے ہیں کہ دو شے کا آپس میں اتنا قریب ہو جانا کہ جہاں کوئی فاصلہ نہ رہ جائے. اور یہ فاصلے کی 2 قسمیں ہیں.